شامی صاحب، ہم نے زحمت دی ہے معروف قانون دان ہے جناب عمران مسعود صاحب، تو وہ کیونکہ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، ناظرین دیکھ بھی پائیں گے، تو ان کا تعارف میں نے کہا پروگرام کے آغاز میں کر دوں. اور مدعا وہی ہے کہ یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اور آرمی ایکٹ ہے، یہ ہیں کیا. اس سے پہلے میں آگے چلوں، پہلے آپ سے کل کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ، آج یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس، 3 نکات میں نے خلاصہ بیان کیا. آپ کو کیا سمجھ آئی ہے کہ ریاست اور حکومت کیا چاہ رہی ہے، کس جانب جانا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے، جو ذمہ دار ہیں لوگ جنہوں نے حملہ کیا ہے اور جن کی شناخت ہو جائے گی یا ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے، ان کے خلاف تو کارروائی جو ہے بالکل ہونی چاہیے. اور ہماری جو اپنی سول عدالتیں ہیں انسداد دہشت گردی کی، وہاں بھی کارروائی ہو سکتی ہے. اور اب آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی تو کس طرح ہوگی، اس بارے میں کچھ اختلاف رائے پایا جاتا ہے. ایک خیال یہ ہے، لیکن کسی بھی کارروائی کو یہ دیکھ لیں، میرا خیال یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں جو اپیل کا حق ہے وہ تو ساقط نہیں ہوگا. نہیں، وہ تو رہے گا، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ان کو سزا ملے. اب ایک تو یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے بالفعل ان حرکتوں کا ارتکاب کیا ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو پھر منصوبہ ساز ہیں یا جو ابیٹرز ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں، وہ پھر ایک لمبی کہانی ہے. اس میں معاملہ بہت پھیل سکتا ہے. تو میرا خیال زیادہ پھیلانے کی بجائے جو لوگ سامنے آ چکے ہیں ان پر فی الحال تو کارروائی کرنی چاہیے. اب وہ کارروائی تو اس پہ تو دو رائے ہو نہیں سکتی. اب آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی یا سول عدالتیں جو ہیں وہ یہ کام کر لے گی. ظاہر ہے کہ ایک بہت گھنونے واقعات پیش آئے ہیں اور اس پہ کوئی یعنی دو رائے بھی نہیں ہے پاکستان میں. ان پہ یعنی ان کی مذمت بھی ہو رہی ہے، اگرچہ کہ عمران خان صاحب نے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ جو ایجنسیز ہیں ان کے کارندوں نے حرکتیں کی ہیں. تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ انہوں نے تھوڑی غیر محتاط بات کی ہے. ان کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کرنی چاہیے. وہ ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، بڑے لیڈر ہیں. ایک ایک لفظ جو ہے نا بڑا سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. تو جو اچھا، اور یہ شامی صاحب قطع کلام، یہ کوئی معمولی واقعہ بھی نہیں تھا، کوئی سیاسی بھیڑ چال یا سیاسی کوئی تصادم والی صورتحال اس پہ نہ پڑیں اس بحث میں. تو جن لوگوں کی شناخت ہو رہی ہے ان پر ان کو اپنے خود بھی ٹٹولیں، تحریک انصاف پر بھی لازم ہے وہ ان لوگوں کو دیکھے، ان کو شناخت کرے، ان تک پہنچے. کیونکہ کوئی سیاسی پارٹی جو ہے یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ دہشت گرد جو ہیں یا دہشت گردی کا ارتکاب کرنے والے یا اس طرح کی حرکتوں کا منصوبہ بنانے والے اس کی صفوں میں موجود رہیں. تو یہ ایک اور اس کا داخلی مسئلہ بھی ہے جس پر قابو پانا چاہیے. لیکن بحیثیت مجموعی میرا خیال ہے کہ اب بوٹ تو یہ ہے کہ ان لوگوں تک ہم پہنچے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو کور کمانڈرز ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی ہے، اور آپ پتہ نہیں قومی سلامتی کمیٹی میں بھی یہ بات ہوئی ہے تو کہ یا نہیں ہوئی ہے کہ ایک وسیع تر کنسنسس بھی ہونا چاہیے. نہیں، یہ دونوں جگہوں پہ بات ہوئی ہے. کل کی جو آپ مجلس کا ذکر کر رہے ہیں اس میں تو بڑے اہم جملے بھی تھے. رینکس اینڈ فائلز جو ہیں ادارے کے، ان کے ہاں 9 مئی کے بعد جو غم و غصہ ہے وہ بڑا یقینی تھا، جس کا اظہار بھی نہیں کیا. لیکن جو آپ بات فرما رہے ہیں اس میں یہ جملے لکھے گئے کہ قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے. قومی اتفاق رائے جو ہے نا، نہ صرف یہ کہا گیا بلکہ یہ کہا گیا کہ اس کے لیے پاک فوج ولنگ ہے، خواہاں ہے، چاہتی ہے کہ اس سلسلے میں جو بھی ان کی وہ ضروریات ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. قومی اتفاق رائے جو ہے جو برسر اقتدار جماعتیں ہیں نا ان میں تو موجود ہے آلریڈی. کہاں ہے؟ صرف جو برسر اقتدار اچھا، برسر اقتدار، ٹھیک. اگر آپ ان تک محدود کر دیں گے تو پھر تو بات نہیں بنے گی. قومی اتفاق رائے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف بھی اس میں شامل ہو. تو اس کے لیے بھی بڑی ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت